الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی صحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ کتاب الطہارہ میں آج ہم انشاءاللہ باب الحیض پڑھیں گے۔ لغوی طور پر لفظی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے بہنا۔ چنانچہ جب عربوں کے ہاں بارش وغیرہ کی وجہ سے یا سیلاب کی وجہ سے وادی بہہ پڑے، یعنی پہاڑوں کے اوپر سے پانی نیچے آنے لگے، تو وہ کہتے تھے حاضل وادی، یعنی وادی بہہ پڑی۔ تو خیر عرف اور اصطلاح میں یہ خون جو ہے طبی طور پر اس کا جاری ہو جانا، جو عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بناتے آدم پر یہ بات لکھ دی ہے۔ تو خیر یہ بہت سی حکمتیں ہیں اس خون کی۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آگے کوئی نسل بڑھانے کے حوالے سے کوئی بچہ ہوتا ہے تو اس کی غذا بنا دیتا ہے اسی خون کو، وہ پلیسینٹا کے ذریعے پھر اس کو ملتی رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت نے ایک فطری اور طبی امر رکھا ہے بناتے آدم پر۔ اس میں اس باب کی پہلی جو حدیث ہے وہ ہمارے پاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ کہتی ہیں ان فاطمہ بنت ابی حبیش کانت تستحاز۔ ایک ہے حیض اور ایک ہے استحاضہ۔ اس حدیث میں یعنی اس میں بھی اور اگلی حدیث میں بھی اور شروع کی کچھ حدیث میں یہ فرق واضح ہوگا کہ حیض اور استحاضہ میں فرق کیا ہے۔ تو خیر اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ تو فاطمہ بنت ابی حبیش جو ہیں کانت تستحاز، ان کو استحاضہ کا خون آتا تھا۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ان دم الحیض دم اسود یعرف، کہ جو حیض کا خون ہے وہ سیاہ رنگ کا خون ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، پس اگر وہی خون ہو، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، تو نماز سے رک جاؤ۔ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، پس اگر دوسرا ہو، فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، تو پھر وضو کرو اور نماز پڑھو۔ یعنی اس میں ایک تو حیض کے خون کے حوالے سے بات ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، یعنی اس کی ایک خاص سمیل ہوتی ہے۔ جبکہ استحاضہ کا جو خون ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ یہ ایک رگ پھٹنے سے یہ خون نکلتا ہے۔ تو اس لیے ظاہر ہے حیض کی حالت میں تو نہ نماز پڑھی جائے گی، نہ روزے رکھے جائیں گے، اور نمازوں کی تو بعد میں قضا بھی نہیں دی جائے گی، جبکہ روزے جو ہے بعد میں رکھے جائیں گے۔ تو اب فاطمہ بنت ابی حبیش جو تھیں ان کو بہت زیادہ استحاضہ کا خون آتا تھا۔ تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، تو آپ نے بتایا کہ ان دم الحیض دم اسود یعرف، کہ جو حیض کا خون ہے وہ سیاہ رنگ کا خون ہوتا ہے، یعرف پہچانا جاتا ہے، یعنی وہ معمول کے مطابق ہے، چونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر یہ لکھ دیا تو اس کو یہ معروف خون ہے۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، تو اگر تو حیض کا خون ہو تو پھر تم نماز سے رک جاؤ۔ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، اور اگر دوسرا خون ہو یعنی اس کے علاوہ، تو وہ ہے استحاضہ کا خون۔ فَتَوَضَّئِي، تو وضو کرو، وصلی، اور نماز پڑھو۔ ابو داود نسائی میں یہ روایت موجود ہے، اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے، اور حاکم نے بھی صحیح کہا ہے، لیکن ابو حاتم نے اس کا منکر ہونا قرار دیا ہے۔ تو منکر روایت وہ ہوتی ہے جو سکہ راوی کی مخالفت کوئی سکہ سے کم درجے کا راوی کر رہا ہوتا ہے۔ تو خیر یہ ان کا اپنا ایک موقف ہے۔ ابن ملقن وغیرہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، تو بلکہ انہوں نے کہا یہ صحیح مسلم کی شرط پر ہے۔ تو روایت یہ ثابت ہے۔ تو اس روایت سے حیض اور استحاضہ کے خون میں ایک فرق جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ دم اسود یعرف۔ اگلی حدیث اسماء بنت امیس کی ہے ابو داود کے ہاں۔
تو ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَلْتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، چاہیے کہ تم ایک ٹب میں بیٹھ جاؤ۔ مرکن جو ہے نا، یہ کہتے ہیں بڑے سائز کے کسی ٹب وغیرہ کو۔ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ، پس اگر تو پانی کے اوپر زردی دیکھے، یعنی زرد رنگ کا خون کا اثر دیکھے، فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، تو پھر ظہر اور عصر کے لیے ایک ہی غسل کر لے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز کے لیے ایک غسل کر لے۔ وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، اور مغرب اور عشاء کے لیے ایک اور غسل کر لے۔ وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، اور فجر کی نماز کے لیے ایک اور غسل کر لے۔ وَتَتَوَضَّأَ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور اس دوران درمیان میں وضو کر لے۔ ہے تو یہ بھی استحاضہ کے خون کی بات ہے، یہ حیض میں تو نماز ہوگی نہیں، تو استحاضہ کا جو خون ہے اس کو پہچاننے کے لیے آپ نے یہ طریقہ بتایا کہ بڑا ٹب یا چھوٹے حوض کو مرکن کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد پھر پانی کے اوپر جو خون کا اثر ہے اگر وہ زرد رنگ کا ہو، تو چونکہ حیض کا خون یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، تو استحاضہ کا جو خون ہوگا وہ اور حیض کے خون میں فرق پھر ہو جائے گا۔ تو اگر تو استحاضہ کا خون ہو، یعنی زردی وغیرہ خون کے اثر میں نظر آئے، تو پھر ظہر اثر کے لیے غسل کر لو، اور مغرب عشاء کے لیے غسل کر لو، اور فجر کے لیے غسل کر لو، یعنی 5 نمازوں کو 3 غسل کرنے سے پڑھ لو، اور اس دوران اگر کوئی نفل وغیرہ پڑھنے ہیں تو پھر اس میں وضو کر لو۔ اچھا، یہاں پہ آگے بھی انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن 2 طریقے گویا کہ استحاضہ والی خاتون کو بتائے گئے ہیں کہ ہر نماز کے لیے ایک وضو کر لے، یہ بھی کافی ہے، اور 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کر لے، اور فجر کو تھوڑا علیحدہ کر لیں، ظہر اثر کے لیے ایک غسل، اور مغرب عشاء کے لیے ایک غسل، اور فجر کے لیے ایک غسل۔ تو ایک تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ استحاضہ کی مریضہ جو ہے وہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتی ہے ایک غسل کے ساتھ، لیکن فجر کے لیے علیحدہ کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہے تو اس کو کر لے، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ وضو کر لے اور نماز پڑھ لے، تو وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ استحاضہ یہ ایک بیماری ہے، اس میں خون جاری رہتا ہے، لیکن وہ خون حیض کا نہیں ہوتا۔ تو خیر یہ دونوں طریقے یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے بعد حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے تفصیلاً، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر مزید بات واضح ہو جائے گی۔ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کنت استحاض حیضۃ کبیرۃ شدیدۃ، کہ مجھے بے حد زیادہ اور شدید قسم کا استحاضہ لاحق ہوتا تھا۔ یعنی آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں نا، کہ ایک ہے حیض کا خون اور ایک ہے استحاضہ کا خون۔ تو حیض جو ہے وہ طبی خون ہے، اور استحاضہ یہ بیماری کا خون ہے۔ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم استفتیہ، میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے فتویٰ لے رہی تھی، آپ سے پوچھ رہی تھی اس بارے میں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا انما ہی رکضۃ من الشیطان، یہ تو شیطان کا ایک ایڑ مارنا ہے یا پاؤں مارنا ہے، یعنی شیطان کسی رگ کو چھیڑتا ہے تو جس کی وجہ سے وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ فتحیزی ستۃ ایام، تو بس حیض شمار کر 7 دن، او 7 سوری 6 او 7 یا 6 یا 7 دن حیض شمار کرو، حیض کے دن کاؤنٹ کر لو، ثم اغتسلی، پھر غسل کر لو۔ فَإِذَا اسْتَنْقَعْتِ، پھر اس کے بعد یعنی 6 دن یا 7 دن حیض شمار کرنے کے بعد
پاکی حاصل کر لو اور غسل کر لو، تو پھر کرنا یہ ہے کہ یعنی آگے دیکھ لیں کہ اس پاکیزگی کے ایام شمار کرنے ہیں 24 یعنی 24 دن، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے پاکی حاصل کر لینا، یعنی یہ خاص ایک ٹرم ہے استنقات، یعنی حیض سے پاک ہونے کو کہتے ہیں۔ تو فیض استنقاتی، بس جب تم حیض سے پاکیزگی حاصل کر لو، فصلی 24 تو 24 دن پھر نماز پڑھو، او 23 یا 23 دن نماز پڑھو، یعنی 6 یا 7 دن تو حیض کے شمار کر لی ایک مہینے میں۔ وصومی وصلی، اور روزے بھی رکھو اور نماز بھی پڑھو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ، بس یہ تیرے لیے کافی ہوگا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، تو کرو جس طرح سے عورتوں کو حیض آتا ہے، یعنی عورتیں حیض کے دنوں میں کرتی ہیں۔ فَإِنْ قَوِيتِ عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ، اور اگر یہ تیرے لیے ممکن ہو کہ تو ظہر کو مؤخر کر لے اور عصر کو معجل کر لے، یعنی ظہر کو تھوڑا تاخیر سے پڑھ لے اور عصر کو تھوڑا پہلے پڑھ لے، تو ایسا ممکن ہے تو ایسا کر لے۔ تو یہ جمع بین الصلاتین میں ایک صورت ہوتی ہے جمع حقیقی کی۔ جمع حقیقی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ظہر کو عصر کے ساتھ عصر کے وقت میں پڑھنا، یعنی ظہر اور عصر کو اکٹھا کر رہے ہیں لیکن عصر کے وقت میں کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جمع تاخیری۔ یا پھر جمع تقدیمی یہ ہوتی ہے کہ ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہو جاتا ہے جمع تقدیمی۔ تو یہ جمع جو ہے یہ جمع حقیقی ہے، یعنی اس میں نماز کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے، کسی اور نماز میں دوسری نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن جو آپ نے یہاں پہ کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ظہر تھوڑا تاخیر سے اور عصر تھوڑا جلدی، تو ظہر اپنے وقت پر پڑھی جائے گی اور عصر اپنے وقت پر پڑھی جائے گی، اور یہ ہے جمع سوری۔ یعنی تصویر میں تو یوں نظر آ رہا ہے جیسے یہ جمع کی گئی ہے، لیکن ہر نماز اپنے وقت پر پڑھی گئی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ یعنی جمع کر لے نمازوں کو، ظہر کو اور عصر کو، لیکن یہ ہے کہ ظہر کو تاخیر کے ساتھ اور عصر کو تھوڑا پہلے۔ ثم تغتسلی، پھر تو غسل کر لے، ہینا تطہرینا، جب تو پاک ہو جائے، وتصلین الظہر والعصر جميعا، پھر تو ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھ لے۔ ثم تؤخرین المغرب، پھر مغرب کو تو مؤخر کر دے، وتؤجلین العشاء، اور عشاء کو جلدی کر لے۔ تو یہاں بھی مغرب اور عشاء میں بھی جمع سوری کر لے، یعنی مغرب کو تھوڑا سا تاخیر سے پڑھے گی مغرب کے وقت میں ہی، اور عشاء کو تھوڑا جلدی پڑھ لے گی، تو وہ پڑھے گی عشاء کے وقت میں، لیکن اول وقت میں پڑھنے سے یوں لگے گا جیسے یہ جمع ہو گئی ہیں اور یہ جمع سوری ہوگی۔ ثم تغتسلین وتجمعین بین الصلاتین، پھر تو غسل کر لے اور دونوں نمازوں کے درمیان جمع کر لے۔ ففعلی، پس ایسا کر، وتغتسلین مع الصبح وتصلین، اور تو صبح کی نماز کے لیے غسل کر لے اور پھر وہ نماز پڑھ لے۔ قال، آپ نے فرمایا، وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، یہ جو معاملہ ہے غسل والا، یہ مجھے دونوں معاملوں میں زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی میری طرف یہ زیادہ پسندیدہ ہے غسل کرنے والا معاملہ۔ رواہ الخمسۃ النسائی وصححہ الترمذی وحسنہ البخاری، تو یہ روایت بھی ثابت ہے، اور اس روایت میں حمنہ بنت جاحش جو کہ بہت زیادہ حیض کا مسئلہ ہے، استحاضہ کے خون کا مسئلہ تھا، تو ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتویٰ دیا۔ اب پچھلی روایات کو بھی ساتھ ملا لیں تو پھر سمجھ یہ آتی ہے کہ دو طریقے ہیں، یعنی وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ، دو طریقے ہیں۔ دو طریقوں میں ایک طریقہ تو یہ ہے غسل کرنے والا، جو دو نمازوں کے لیے ظہر عصر کے لیے غسل کر کے ان کو پڑھا جائے گا اور اس میں جمع سوری ہو جائے گی، اور مغرب عشاء کو ایک غسل کر کے پڑھا جائے گا اور یہ بھی جمع سوری ہوگی، اور فجر کے لیے علیحدہ سے غسل ہوگا، یعنی تین
غسل کرنے سے 3 بار غسل کرنے سے 5 نمازوں کو ادا کرنا، یہ ایک طریقہ ہے، اور یہ زیادہ پسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اس میں طہارت زیادہ ہے۔ جبکہ دوسرا طریقہ ہر نماز کے لیے وضو کر لینا، وہ پیچھے گزرا ہے، تو وہ بھی جائز ہے، یعنی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت جو ہے یہ مشقت سے، اب دیکھیں کہ یہ جو جتنی 3 دفعہ غسل کرنے کے حوالے سے جو بات ہے، یہ گرمیوں میں تو بہت ممکن ہے اور اعلیٰ ہے، اور کر لینے سے نشاطت اور مطلب انسان اچھا محسوس کرے گا، لیکن یہی سردیوں کا معاملہ ہو تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ طریقہ ہی اختیار کرو، بلکہ فرمایا ہوا اعجب الامرین الیہ، یہ جو دوسرا طریقہ ہے غسل کرنے والا 2 نمازوں کے لیے، یہ میرے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن پہلا بھی جائز ہے، پہلا بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ استحاضہ کے خون کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان ام حبیبۃ بنت جحش شکت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم، ام حبیبہ بنت جحش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شکایت کی الدم، خون کی، فقال، تو آپ نے فرمایا ام کسی قدر ما کانت تحبسو کی حیزتو کی ثم اغتسل، تو یہاں دم سے مراد یہ استحاضہ کا دم ہے، خون ہے، یعنی استحاضہ کا خون مراد ہے، جو پیچھے حدیث میں گزرا ہے کہ یہ نماہیہ رکضۃ من الشیطان، یہ وہ استحاضہ کا خون، کیونکہ حیض تو معروف تھا اور اس میں یہ مسائل پوچھنے کی نوبت بھی نہیں تھی، صرف اتنا کافی تھا کہ اس میں نماز نہیں پڑھتے اور روزہ نہیں رکھتے۔ تو یہ اس خون کے بارے میں جب انہوں نے شکایت کی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام کسی قدر ما کانت تحبسو کی حیزتو کی، تو اتنی مدت تک رکی رہو جس کو تم اپنا حیض شمار کرتی ہو یا حیض سمجھتی ہو، یعنی عورتیں اس معاملے کو زیادہ سمجھتی ہیں، اپنا بھی پتہ ہوتا ہے ان کو زیادہ تفصیلاً، تو آپ نے یہ معاملہ اسی پہ چھوڑا کہ ام کوسی، تو رک، قدر ما کانت تحبسو کی حیضتو کی، کہ اتنی دیر جتنا تو اس کو حیض کا خون سمجھتی ہے، ثم اغتسلی، پھر غسل کر لے، فکانت تغتسل کل صلاۃ، اب یہ ام حبیبہ جو ہیں یہ ان کا اپنا آگے فعل ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے پھر علیحدہ سے غسل کر لیتی تھی، استحاضہ کے خون کو ختم کرنے کے لیے اور پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ثم اغتسلی، پھر غسل کر لے، اور غسل کرنے کے بعد پھر اگلے 2 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کو اپنانا ہوگا، یا تو ہر نماز کے لیے وضو کر لیا جائے، یا پھر 2 نمازوں کے لیے غسل کر لیا جائے، لیکن یہاں ام حبیبہ کا عمل ہے کہ انہوں نے یہ ہر نماز کے لیے علیحدہ سے پھر غسل کر لیا کرتی تھی۔ وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی روایت میں ہے وتوضئی لکل صلاۃ، یعنی ان کو کہا کہ جتنے حیض کے ایام ہیں ان کو کاؤنٹ کرو، ان کو شمار کرو، اور اس کے بعد غسل کر لو، وتوضئی لکل صلاۃ، اور پھر ہر نماز کے لیے وضو کر لو۔ تو یہ کافی روایات ہیں جن سے یہ سمجھ آ گئی کہ پسندیدہ طریقہ 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کا ہے، لیکن جواز کا طریقہ یہ ہے کہ یعنی ہر نماز کے لیے وضو کر لیا جائے۔ اس کے بعد ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتی ہیں کن لا نعد القدرۃ والصفرۃ بعد الطہر شیئا، نہیں ہم شمار کرتی تھی قدرہ اور صفرہ کو، ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو، بعد الطہری، طہارت کے بعد، شیئن کچھ بھی، رواہ البخاری و ابو داود واللفظ لہ، یہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، ابو داود نے بھی، اور یہ الفاظ بھی ابو داود کے۔ تو یہ قدرہ اور صفرہ کیا ہے؟ یہ اصل میں خون کے یعنی کلرز ہیں، خون کے رنگوں کے بارے میں یہاں پہ بات ہوئی ہے۔ تو قدرہ کہتے ہیں مٹیالہ کلر جو ہوتا ہے، یعنی مٹی کی طرح کا جو رنگ ہوتا ہے اس کو قدرہ کہتے ہیں، اور صفرہ کہتے ہیں زرد رنگ کے خون کو۔ تو طہارت کے بعد چونکہ پیچھے واضح ہو گیا کہ جو حیض کا خون ہے وہ سیاہ ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے،
تو پھر یہ مٹیالے رنگ کا جو خون ہے یا پھر زرد رنگ کا خون ہے یہ اس حیض کے خون کے ساتھ نہیں ہے، یعنی یہ علیحدہ سے جیسے استحاضہ وغیرہ کا خون ہے تو یا استحاضہ کا نہ بھی ہو، اس کے علاوہ کوئی رطوبت ہے تو ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم طہارت کے بعد ان کو نہیں شمار کرتی تھی، یعنی ان کو ہم حیض کے خون کے ساتھ شمار نہیں کرتے تھیں، طہارت حاصل کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لیتی تھی۔ تو یہ یہاں تک جو استحاضہ اور حیض کا کہ خون کا مسئلہ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ اس کے بعد حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ جو یہود سلوک کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول نے پھر اس کی ممانعت جاری کی، وہ حدیث ہے ہمارے سامنے، انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان الیہود کانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم یواکلوها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ ان الیہود بے شک یہودی کانوا اذا حاضت المرأة فیہم، جب ان میں کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو یہ وہ حیض مراد ہے، استحاضہ مراد نہیں، تو اس کو حیض آتا تو لم یؤکلوها، نہیں وہ اس کے ساتھ کھاتے تھے۔ تو بعض روایات میں ولم یشاربوها کے بھی لفظ ہیں کہ نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، بلکہ ان کو علیحدہ سے ایک جگہ پہ چھوڑ دیتے تھے کہ وہاں پہ رہ کے وہ اپنے حیض کے ایام گزارا کرتی تھی۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، سب کام کرو سوائے نکاح بمعنی جماع ہے، یعنی مخصوص جو حاجت پوری کی جاتی ہے اس حاجت کے علاوہ آپ سب کچھ کرو، یعنی ان کے ساتھ کھاؤ، ان کے ساتھ پیو، ان کے ساتھ رہو۔ آگے آ رہا ہے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ مباشرت کہاں کس حد تک جائز ہے۔ تو آپ ذرا یہاں دیکھیں اس حدیث میں ایک تو یہودیوں کا عمل، یعنی جو بہت زیادہ حقوق انسانی کے نعرے لگانے والے اور خاص طور پہ حقوق نسواں کو کے نام سے نعرے ایجاد کر کے پھر خواتین کو اپنے چنگل میں پھنسا کے پھر سڑکوں پہ لا کے اور یعنی ان کی تذلیل کرنے والے، ان کے ہاں اپنا امر یہ ہے کہ وہ مخصوص ایام میں عورتوں کو علیحدہ سے کسی جگہ پہ چھوڑ دینا اور ان کے ساتھ نہ کھانا نہ پینا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے ہی اسلام نے اتنی زیادہ تکریم سے نوازا خواتین کو، تو ایک احسان یہاں پہ یہ بھی کیا کہ یہودیوں کی اس رسم کا بائیکاٹ کر دیا اور سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے، اصنعوا کل شیء الا النکاح، ہاں ایک مخصوص عمل سے کچھ دنوں کے لیے رک جاؤ، اس کے علاوہ ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، یہ سارے کام ٹھیک ہے، یہ کیے جا سکتے۔ تو یعنی ایک روایت میں آتا ہے لیست حیضتک فی یدک، یعنی ہاتھ میں کیا ہے، ہاتھ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تم ان کے ہاتھ کا کھانا ہی نہ کھاؤ۔ تو یہاں پہ یہودیوں کو آپ نے یعنی ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا۔ اگلی روایت میں بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی فأتازر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے فأتازر، تو میں ازار اختیار کر لیتی، فیباشرنی وانا حائض، پس آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے اس حال میں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ ازار کے بعد پھر ساتھ لیٹنا، ساتھ رہنا، گفت و شنید کرنا، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا، یعنی جیسے پچھلی روایت کو بھی سامنے رکھے ہم، تو الا النکاح سے مراد جماع ہے، یعنی خاص فعل ہے، اس فعل کے علاوہ سب کچھ کرنے کا آپ نے اجازت دی، بلکہ کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی ثابت ہو گیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے بعد کہ اللہ کے رسول مجھے حکم دیتے میں ازار اختیار کر لیتی، فیباشرنی وانا حائض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے، یعنی ساتھ لیٹنا بھی مراد ہو سکتا ہے، بوس و کنار بھی مراد ہو سکتا ہے، بیٹھ کے گفتگو کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے، اکٹھے کھانا کھانا بھی مراد ہو سکتا ہے، مباشرت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو وانا حائض، اس حال میں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، حائضہ ہوتی تھی۔ تو یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے۔
اسی طرح آگے ایک روایت ہے، وہ ہے تو ضعیف، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الذی یأتی امرأتہ وہی حائض، اس بندے کے بارے میں آپ نے بیان جاری کیا کہ جو حالت حیض میں اپنی عورت کے ساتھ جمع کر لیتا ہے۔ قالا، تو آپ نے فرمایا یتصدق بدینار او نصف دینار، کہ وہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ رواہ الخمسۃ وصححہ الحاکم وابن قطان ورجح غیرہما وقفہ۔ تو ایک تو یہ روایت موقوفاً ثابت ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ روایت جو ہے مرفوع کے حکم میں نہیں ہے۔ اگر مرفوع کے حکم میں ہوتی تو پھر یہ مسئلہ یہاں پہ ثابت ہو جاتا، جبکہ بہت سے محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ تو خیر، ایک بات تو یہ ہے کہ محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اگر یہ روایت کسی درجے میں بھی صحیح ہوتی تو پھر یہ جرمانہ ڈالا جا سکتا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات حدیث کا متن بھی ہمیں خود بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ اب کہاں 1 دینار اور کہاں آدھا دینار، تو اتنی زیادہ مطلب کنٹراڈکشن نہیں ہوتی روایت میں کہ جنس کا فرق ہو سکتا تھا۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ سونے میں سے یہ دینا ہے تو چاندی میں سے یہ دے دو، ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں ہی دینار ہیں، تو اس میں یہ کہنا کہ 1 دینار یا آدھا دینار، تو یہ خود حدیث بتا رہی ہے کہ اس میں مسئلہ ہے۔ تو خیر، محدثین کی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ امام شافعی وغیرہ نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور امام نووی وغیرہ نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں۔ تو بہرحال اگر یہ حدیث ثابت ہوتی تو پھر حالت حیض میں جماع پر یہ ان میں سے کوئی ایک جرمانہ ڈالا جا سکتا تھا۔ لیکن اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بہت منع کیا ہے اس کام کو، تو استغفار اور توبہ اور انابت اور رجوع اللہ وہ اختیار کرنا ہوگا، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی، لیکن یہ جرمانہ وغیرہ جو ہے یہ ثابت نہیں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس اذا حاضت، جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے، لم تصلی ولم تصم، نہ وہ نماز پڑھتی ہے نہ وہ روزہ رکھتی ہے۔ متفقن علیہ فی حدیث، ایک لمبی طویل حدیث ہے، اس کے اندر یہ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو واعظ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم ناقصات عقل و دین ہو، یعنی عقل کی بھی ناقص ہو اور دین کے معاملے میں بھی تمہارے اندر نقص واقع ہوا ہے۔ تو خواتین تو بڑا حیران ہو کے پوچھنے لگ پڑی، یعنی چونک اٹھی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول، ہماری عقل اور ہمارے دین میں کس چیز کا نقص ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری گواہی جو ہے وہ عادی ہے۔ انہوں نے کہا بالکل عادی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کی گواہی عادی رکھی ہے۔ تو فرمایا ہاں بالکل ایسی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہاری عقل کا نقصان ہے، نقصان کی وجہ سے ہے۔ دوسری بات پھر آپ نے یہ فرمائی کہ تمہارا جو دین کا نقصان یہ ہے کہ جب حیض کی حالت میں پھر تم نماز بھی نہیں پڑھتی اور روزہ بھی نہیں رکھتی ہو۔ تو اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی عورت کی معاذ اللہ تضحیق مراد تھی، بلکہ عورت اگر ناقصات عقل و دین ہے تو یہ بھی اس کی نزاکت کی وجہ سے ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب اس کی گواہی عادی ہے، اس کی یعنی عقل کا نقصان اس کو کاؤنٹ کیا ہے شریعت نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت معصوم ہے اور بہت زیادہ وہ اس کے اندر نزاکت ہے اور وہ بھول جاتی ہے۔ تو یہ چیز اگرچہ کاؤنٹ کرنے میں اور آگے گواہی دینے کے معاملے میں تو تھوڑی متاثر ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو فی نفسی ہی یہ عورت کا حسن ہے۔ اور اسی طرح سے پھر یہ جو مخصوص ایام ہیں، ان ایام کی وجہ سے جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو آگے نئی نسل پروان چڑھتی ہے تو اس کو یہی خون پھر خوراک بن کے اس کو دیا جاتا ہے۔ تو ظاہری طور پر یوں لگتا ہے کہ یہ
نقصان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پھر یہ بات کی۔ تو یہ اس روایت کو یہاں لانے کا مقصد ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ بتانا مقصود ہے کہ حیض پر کون سے احکام مرتب ہوتے ہیں۔ تو ایک حکم تو یہ مرتب ہوتا ہے کہ حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھے گی، اور دوسرا یہ حکم مرتب ہوتا ہے کہ حیض کی حالت میں روزے نہیں رکھے گی۔ ہاں، نماز بعد میں بھی نہیں پڑھے گی جو رہ گئی ہیں، لیکن روزوں کی قضائی وہ دے گی۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں لما جئنا صارفہ حیضت، کہ جب ہم مقام صرف پہ پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ اب یہ واقعہ ہے حجۃ الوداع کا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ نکلے تھے حج کے لیے، تو اس وقت عائشہ بھی ساتھ تھی۔ تو یہ جو صرف ہے یہ مدینے سے آتے ہوئے رستے میں ایک مقام ہے۔ تو جب وہاں پہنچے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حیض دو، تو مجھے حیض آ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلی ما یفعل الحاج، تم وہ سب کام کرو جو حاجی کرتے ہیں، غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، یہاں تک کہ صرف غیرہ علاوہ اللہ تطوفی بالبیت، کہ تم بیت اللہ کا طواف نہ کرو، حتی تطہری، یہاں تک کہ تم پاک ہو جاؤ۔ متفق علیہ فی حدیث طویل، یہ لمبی حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی حاجی کام کریں گے وہ سارے تم نے کرنے ہیں، صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا۔ طواف کے لیے طہارت کا انتظار کرنا ہے، اور جب طہارت ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ بیت اللہ کا طواف بھی کر لینا۔ تو یہ بھی روایت لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو احکام مرتب ہوتے ہیں حائضہ پر۔ اس کے بعد معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، معاذ بن جبل سے، انہو سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یحل للرجل من امرأته وہی حائض، کہ ما یحل للرجل من امرأته، انہوں نے سوال کیا اس چیز کے بارے میں جو آدمی کے لیے اپنی بیوی سے حلال ہوتا ہے، وہی حائض، اس حال میں کہ وہ حائضہ ہو، یعنی حالت حیض میں بیوی کے ساتھ کس حد تک مباشرت جائز ہے، یہ سوال تھا حضرت معاذ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما فوق الازار، ازار سے اوپر، یعنی یہ ویسے روایت تو ضعیف ہے، ابو داود نے بیان کر کے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پیچھے ایک روایت گزری ہے کہ جو بالکل صحیح تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بتایا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کہتے تھے کہ ازار اختیار کر لو اور پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے۔ تو مانن یہ روایت ٹھیک ہے، لفظی طور پر اس کی سند میں ایک راوی ہے بقیہ اور ایک اور راوی ہے سعد، ان دو کی وجہ سے یہ ضعیف ہے۔ تو خیر مانن یہ روایت ٹھیک ہے کیونکہ اس معنی کی صحیح روایت پیچھے گزری ہے۔ وان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد نفاسها 40 یوما، کہ نفساء ایسی عورت کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا کرتی ہے۔ تو بچے کی پیدائش کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اپنے نفاس سے 40 دن تک بیٹھی رہتی، یعنی جو اس حدیث میں نفاس کی بات، حیض، استحاضہ اور نفاس، یہ تین طرح کی اب چیزیں یہاں پہ واضح ہو گئی ہیں۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ حیض کا خون وہ واضح ہو گیا، پھر استحاضہ کا خون وہ بھی واضح ہو گیا، اور اب نفاس کی بات ہے۔ تو نفاس اور حیض ان دونوں میں تو نماز بھی نہیں ہوگی، جبکہ استحاضہ میں نماز کے دو طریقے، ان میں سے ایک طریقہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے وہ بھی بیان ہو گیا۔ تو یہاں پہ اب 40 دن تک بچے کی پیدائش کے بعد عورت جو ہے وہ اس خون کو شمار کرے گی۔ وفی لفظ اللہ، اور ابو داود میں ہی ہے، وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاس، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاس کے دوران جو نمازیں رہ گئی تھی وہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا،
یعنی اس میں وہی بات ہوگی کہ حیض اور نفاس کے دوران جو نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ نمازوں کی پھر بعد میں ادائیگی ضروری نہیں ہے، جبکہ روزوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو یہاں پہ یہ باب ہمارا ختم ہو جاتا ہے یعنی اس میں آخر میں آ کے نفاس کا جو مسئلہ تھا وہ بھی واضح ہو گیا کہ نفاس کے خون کو بھی حیض کے خون کی طرح شمار کر کے اسی کے احکامات اس پر لاگو کریں گے، لیکن اس کی مدت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ نماز اور روزوں کے حوالے سے مسئلہ وہی ہے جو حیض کا مسئلہ ہے۔ تو یہ باب المواقیت یعنی نماز کے اوقات کا باب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے یہ مومنوں پر ایک مقرر وقت میں فرض کی گئی ہے یعنی بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، غالباً آیت نمبر 103۔ تو اسی آیت کی تشریح میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز کے اوقات کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو فرمائی۔ تو وہ جو آپ کی گفتگو ہے اس کو محدثین اپنی کتابوں میں لے کے آتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ یہاں بھی کتاب الصلاۃ میں، چونکہ کتاب الطہارہ ہماری پیچھے مکمل ہو چکی ہے، تو کتاب الصلاۃ میں پھر پہلا باب یہی لائے ہیں، باب المواقیت، یعنی اوقات کا باب، نمازوں کے اوقات کا باب۔ تو اس باب میں پہلی حدیث جس کو ہم انشاءاللہ بھی پڑھ لیتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت الظہر اذا زالت الشمس، ظہر کا وقت جب سورج ڈھل جائے، وکان ظل الرجل کطولہ، اور ہر شخص کا سایہ ہو جائے اس کے سائز کے برابر، کطولہ ہی کا معنی ہے اس کے سائز کے برابر ہو جائے، یعنی ظہر کا وقت تب سے ہے جب سورج ڈل جائے اور تب تک ہے جب آدمی کا سایہ اس کی قامت کے برابر ہو جائے۔ یعنی اس میں ظہر کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ جب سورج ڈل جائے، یعنی ایک تو سورج بالکل سیدھا سر کے اوپر ہوتا ہے، تو وہاں سے تھوڑا موو کر جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور وکان ظل الرجل کطولہ ما لم یحضر العصر، اور آدمی کا سایہ کطول ہی اس کے قد کے برابر ہو جائے، اس کے سائز کے برابر ہو جائے، ما لم یحضر العصر، جب تک عصر کا وقت حاضر نہیں ہو جاتا۔ وقت العصری، اور عصر کا وقت ما لم تصفر الشمس، جب تک سورج زرد نہ ہو جائے۔ وقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق، اور مغرب کی نماز کا جو وقت ہے وہ تب تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے، سرخی غائب نہ ہو جائے۔ اب اس کی تفصیلات ہم دیکھتے ہیں۔ وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، اور جو عشاء کی نماز کا وقت ہے وہ نصف شب تک ہے، جب شب آدھی ہو، یعنی آدھی، اوسط سے مراد نصف اللیل الاوسط کو جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو ایسے کریں گے کہ رات کا آدھا حصہ جو ہے، یعنی اس میں مغرب سے لے کے فجر تک پوری رات کو کاؤنٹ کریں گے، اور کاؤنٹ کرنے کے بعد اس میں سے جو آدھا وقت ہوگا تو اس کو نصف اللیل الاوسط کہیں گے، درمیانی رات کا آدھا حصہ۔ وقت صلاۃ الصبح، اور صبح کی نماز کا وقت من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، طلوع فجر سے لے کے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، یعنی فجر طلوع ہونے سے صبح کی نماز کا وقت شروع ہوگا، ما لم تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، یعنی پہلے طلوع فجر ہے اور پھر طلوع شمس ہے، اس کو تھوڑا دیکھنا ہوگا۔ تو یہ امام مسلم نے روایت کی ہے اس کو۔ وَلَهُ مِنْ حدیث بریدہ فی العصر، اور صحیح مسلم میں ہی بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے عصر کے بارے میں، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، اور سورج چمکدار اور صاف، یعنی بیضاء جو ہے اس کو کہتے ہیں سفید رنگ کا،
اور نقیتن کا معنی صاف روشن، یعنی ابھی تک سورج جو ہے وہ روشن اور صاف ہو. من حدیث ابو موسیٰ کی حدیث میں والشمس مرتفعۃ، یعنی سورج بلند ہو. تو یہ عصر کی نماز کے حوالے سے یہ دو باتیں. اب اس کو دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ. پہلے ظہر کے وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا اور فرمایا کہ وقت ظہری اذا زالت الشمس، ظہر کا وقت جو ہے وہ تب شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جاتا ہے. زالت کا معنی ہوتا ہے مائل ہو جانا، ایک سائیڈ پہ موو کر دینا، تو یہاں ڈھل جانے سے کا معنی مراد ہے یہاں. وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، اور وہ وقت کب تک چلے گا، یعنی آغاز تو ہے اس کا جب سورج ڈھل گیا، اور چلے گا تب تک جب تک ہر شخص کا سایہ اس کے سائز کے برابر ہو جائے. یعنی آدمی اگر سورج کے سامنے کھڑا ہو تو پھر سایہ جو بن رہا ہے سایہ، یا یہاں آدمی کی مثال دی ہے، کوئی اسٹک وغیرہ لگا کے بھی اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ جو بھی چیز ہے اس کا سایہ اس کے برابر ہو جائے. تو جتنا اس کا سائز ہے اتنا سایہ ہو جائے. تو معلوم یا حضور العصر اس کے بعد پھر عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، اس سے پہلے پہلے ظہر کا وقت رہے گا. وقت العصری معلوم تصفر الشمس، اور عصر کا آخری وقت کیا ہوگا، جب تک سورج زرد نہ ہو جائے. یعنی سورج جو ہے یہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو غروب ہونے سے پہلے جو اس کے اندر زردی ہے، اس زردی سے پہلے پہلے یہ عصر کا وقت ہے. باقی استثناءات کی چیزیں آئیں گی آگے، کہ کوئی سویا رہ گیا وہ کیا کرے گا، کوئی نماز بھول گیا وہ کیا کرے گا، کوئی مصروف تھا اچانک اس کو یاد آیا وہ کیا کرے گا. یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی. وقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق، اور مغرب کا آغاز جو ہے یہ تو بالکل واضح ہے کہ غروب آفتاب کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور کب تک رہے گا، ما لم یغب الشفق، جب تک شفق غائب نہ ہو. یعنی وہ جو سورج کی ایک روشنی سے ہوتی ہے جو ابھی باقی رہتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی، تو جب تک وہ غائب نہیں ہو جاتی، ختم نہیں ہو جاتی، تب تک مغرب کا وقت ہے. وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل، اور عشاء کی نماز کا جو وقت ہے وہ نصف اللیل الاوسط، آدھی رات، یعنی نصف اللیل تک ہے. نصف اللیل الاوسط، اوسط کا معنی میں نے سمجھا دیا کہ آپ رات کو دو حصوں میں تقسیم کریں، تو جو درمیانی رات کا آدھا حصہ. وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر، اور صبح کی نماز کا جو وقت ہے وہ من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، طلوع فجر سے لے کے، تو فجر صادق بھی ہوتی ہے، فجر کاذب بھی ہوتی ہے. اس کی تفصیلات بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. جو فجر کاذب ہے اس میں تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور جو فجر صادق ہے اس میں فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. تو یہ کیسی ہوتی ہے، مستطیل کون سی ہوتی ہے، کس طرح سے بھیڑیے کی دم جیسی ہوتی ہے، یہ تفصیلات انشاءاللہ ہم سلائیڈ کے ساتھ سمجھیں گے. معلم تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک ہے، یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے فجر ہے. سورج کے طلوع ہونے کے بعد پھر فجر کا وقت نہیں ہے، وہ اشراق کا وقت ہوتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. اور اس میں آگے پھر عصر کے حوالے سے دو علیحدہ سے باتیں ہیں، وہ یہ والشمس بیضاء نقیہ. عصر کے حوالے سے بڑا مسئلہ ہے نماز پڑھنے کا کہ کب پڑھنی ہے، تو آگے تفصیلات آئیں گی کہ اللہ کے رسول کے پیچھے عصر پڑھنے کے بعد دور دراز بستی میں لوگ چلے جاتے تھے، اور ابھی تک سورج جو تھا وہ روشن اور چمکدار ہوتا تھا. والشمس مرتفعۃ، اس کا بھی یہ معنی ہے کہ سورج بلند ہوتا تھا. یعنی ہمارے یہاں پہ تو عصر کی نماز بعض مساجد میں پڑھتے ساتھ ہی آگے سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہر نماز کی علیحدہ علیحدہ سے تفصیلات بھی آئیں گی، وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. جی یہاں تک رکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.